اور اس کو آج کے کچھ شیاطین جو ہے وہ مذاق میں لیتے ہیں. جی جی. حالانکہ افسرائیں ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی اس کا تصور موجود ہے. مومنین کو جو ہے انعام کے طور پر وہاں جو عورت دی جائے گی، حور، اس کو کہا گیا وحور عین، قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے. صحیح. اور وہ نہایت ہی حسن و جمال والی، خوبصورت. اب یہ کوئی تعداد فکس نہیں ہے کہ 70 ہے 60 ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام میں دی جائیں گی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو یہ چیز عورتوں کی خواہش دلائی جا رہی ہے. یہاں پر یہی تو ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ جنت میں حوروں کی خواہش ان کو دلا کر کے ورغلایا جاتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. نہیں، ہم نے تو ساری نعمتوں کا ذکر کیا، سبحان اللہ، دیگر ساری نعمتوں کا بھی ذکر کیا. اور ان نعمتوں میں اب جا کے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے عمدہ چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے دنیا کے سامانوں میں سب سے بہترین سامان کچھ ہے تو نیک بیوی کا مل جانا ہے. اللہ اکبر. نیک عورت کا ملنا تمہارے لیے آدھی دنیا ہے. تو ہر مرد کی ایک خواہش ہے، فطرت میں اس کے موجود ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد تو یہ نعمتیں کئی گنا بڑھا کر کے اس کو عطا کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں، کیا وہ ایک اچھی عورت یہاں نہیں ڈھونڈ رہے؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی خاتون تو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور ان کے پاس تو لسٹ ہوگی کہ ایسی چاہیے ویسی چاہیے. خوبصورتی کو اگر بالائے طاق رکھیں تب تو ہر ایک کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ نیک سیرت تو ہو، میرے دل کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ تو خواہش ہر ایک کی ہے. تو یہاں تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک جاتے ہو اور پتہ نہیں گھر میں کیا آ جائے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جو دے گا وہ تو انعام کے طور پر حسن میں بھی اعلیٰ، خلق میں بھی اعلیٰ. واہ واہ واہ. وہ جنتی حوریں اسے عطا کی جائیں گی. ان کے حسن و جمال کو دنیا والے تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا بات. تو یہ کانسیپٹ تو ہے.